ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری عشرے کی آمد ہے اور اس میں خاص طور پہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات کی تلاش ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن مجید میں دو مقامات پر آئی ہے، ایک سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جہاں کہا گیا کہ قرآن مجید یہ بابرکت رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر اسی رات کے بارے میں کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہر حکمت والے معاملے کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ دوسرا سورہ قدر ہمارے سامنے فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، تقدیر کی رات میں نازل کیا۔ یعنی اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اس کو ایک طرح سے تقدیر کی رات کہا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے سے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینہ بھی کوئی تقریباً 83 ایئرس بن جاتا ہے، تو ایک رات کی عبادت 83 ایئرس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر ایک رات آپ نے عبادت کی تو گویا آپ نے 83 ایئرس 83 سال عبادت کی۔ ایک رات اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو گویا آپ نے 83 سال قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس رات میں اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا، اس رات میں ایک مرتبہ صدقہ کیا تو گویا آپ نے 83 سال وہ صدقہ کیا۔ یعنی مثال کے طور پہ 1000 روپیہ اگر آپ اس رات میں صدقہ کرتے ہیں تو گویا آپ نے 83 سال آپ نے 1000 روپیہ صدقہ کیا۔ اگر اس رات میں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایسے جیسے 83 سال آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اس رات میں اگر آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو گویا 83 سال آپ نے جو ہے وہ ایک پارہ تلاوت کیا۔ اس رات میں اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو گویا 83 سال آپ نے اللہ سے دعا کرنے میں گزار دیے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے اس کا ثواب، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے 1000 مہینہ کہا گیا، ورنہ اس کا ثواب تو اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ کر ہے۔ بہت کم اعمال ہیں کہ جن کے اجر و ثواب کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے۔ حدیثوں میں تو بہت سارے جو مسائل ہیں، بہت سے اعمال ہیں جن کے فضائل آ جاتے ہیں، لیکن قرآن میں بہت کم اعمال کے فضائل آئے ہیں، نقل ہوئی ہیں۔ تو دوسری فضیلت کیا بیان ہوئی لیلۃ القدر کی؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور دوسری یہ کہ اس رات میں عبادت جو ہے وہ اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور تیسرا یہ کہ فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین جو ہے وہ اس میں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اسی طرح روح یعنی روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، تو احادیث میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 35 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من یقم لیلۃ القدر، کہ جو قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، کھڑا ہوتا ہے، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، جیسے تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ایمان و احتسابا، ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، ثواب کی یعنی ایمان کی حالت میں قیام کرے اور دوسرا ثواب کی نیت سے کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے قیام سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوئی۔ دوسرا ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 1169.01۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک تابعی حضرت زر بن خبیش یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے یہ سوال کیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سال بھر میں قیام کرے تو اس کو لیلۃ القدر ضرور مل جائے گی۔ تو اس پہ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا ہے کہ لوگ سارا سال عبادت کریں، یعنی ان کی نیت نیک ہے، ورنہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ سارے سال میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ اسی بہانے لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ کیا کریں گے، سارا سال جو ہے وہ عبادت کر لیں گے، ہے تو وہ سال کے اندر ہی، سال سے باہر تو نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب نے، جو کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ ان کی نیت جو ہے وہ اپنے اس فتویٰ کے حوالے سے نیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں ہے،
اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ اب یہ جو تیسری بات تھی نا، رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن 27ویں کی رات ہے تو راوی جو ہے اس نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس علامت یا نشانی کی بنیاد پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہوتی ہے کہ جس دن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ تو ایک طرف تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ہر سال میں جو دن ہے اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے سال میں کوئی رات متعین ہی نہیں کی لیلۃ القدر کی، اور دوسری طرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو متعین کر دیا کہ 27 کی رات ہے۔ دیکھیں یہ ساری صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی انٹرپریٹیشن کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ لوگ سارا سال عبادت کریں، ورنہ ان کے علم میں ہے کہ یہ رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے، اس کو ہم اس تناظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس سال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی تو اس سال وہ 27ویں کی رات تھی۔ یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ رمضان آتا تھا، آخری عشرہ بھی آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیتے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ فلاں رات ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس سال لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ رات ہے، طاق راتوں میں سے وہ رات ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہر سال وہی ہے، کیونکہ دوسری روایتوں سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو بس اس انٹرپریٹیشن کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ روایتوں کے اندر تطبیق ہو جائے اور کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے 1165.02، یہ روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، یعنی کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے خوابوں کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آخری عشرے کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، آخری عشرے میں ہے، اور اس کی بھی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ یعنی ایک صحابی نے یہ خواب دیکھا کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 27ویں کی رات ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جو مختلف لوگ صحابہ میرے پاس اپنے خواب لے کے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 27ویں کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے 25ویں کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے 23ویں کو ہے، تو ان سارے خوابوں کو دیکھ کے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا، یعنی اس سال تو یہ پاسبلٹی تھی کہ جس سال اس صحابی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ 27ویں کی رات ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس انٹرپریٹیشن کی طرف نہیں گئے کہ ہر سال اسے 27ویں کی رات بنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں واضح کر دی کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نیکسٹ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس بارے میں وہ صحیح بخاری کی حدیث 49 ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتلانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، تو اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں باہر اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر فلاں شخص آپس میں الجھ پڑے، تو اس لیے میرے دل سے وہ اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں، 27ویں اور 29ویں آخری 3 طاق راتوں میں کا اس کو تلاش کرو، لیکن یہ پھر جو یہ 23 کی رات تھی نا، تو 23 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا باہر نکل کے کہ بتائیں کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، لیکن 2 لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا دی گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بقیہ جو 3 راتیں رہ گئی ہیں ان میں اس کو تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ خاص کنٹیکس میں آ رہی ہیں، اسی سال کے کنٹیکس کے حوالے سے لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ہر سال میں لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوگی اس کنٹیکس میں حدیثوں میں کوئی بات آئی ہے۔ وہ علیحدہ حدیثیں ہیں جن میں یہ بات آئی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہر سال میں کون سی رات ہوتی ہے، اس کی حدیثیں علیحدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاص سال میں لیلۃ القدر کی رات کون سی تھی اس کی حدیثیں علیحدہ ہیں۔ ان کو بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتا ہے، اور یہ معاملہ اچھے سے واضح ہو جاتا ہے کہ 27 کی رات کو لیلۃ القدر کی رات بنانا ہر سال یہ درست نہیں ہے، کبھی 27 کی رات ہوتی ہے، کبھی 25، کبھی 23، کبھی 21، کبھی 29۔ اس لیے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی جس میں یہ ہے کہ اور یہ روایت کا نمبر ہے 2015 حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خواب میں رمضان
رمضان کے دنوں میں شب قدر کی جو رات جو ہے وہ دکھائی گئی، اور وہ آخری 7 راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے، اس لیے جو اس کو تلاش کرنا چاہیے وہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ یعنی اب یہاں پہ یہ بات بھی آ گئی کہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے، لیکن یہاں پہ بھی مراد، اب دیکھیں پچھلی حدیث میں کیا تھی کہ 25، 27 اور 29 آخری 3 طاق راتیں، اور اس سے پچھلی حدیث کیا تھی 27 کی رات میں، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری پڑھی کہ آخری 3 طاق راتوں میں، اور اب کیا ہے کہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو یہ گویا کہ ایک اور سال تھا جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور جو صحیح روایت اس معاملے میں جس میں ہمیشہ کے لیے رہنمائی دی گئی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2017، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ اصولی رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے کہ آخری عشرہ اور اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو ہم نے تلاش کرنا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، اور یہ بدل بدل کے آتی رہتی ہے، بدل بدل کے آتی رہتی ہے، ہر سال ایک جیسی رات نہیں ہوتی۔ تمام حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو اس کا یہی معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اگر شب قدر کی رات انسان اس کو پالے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے سائنز ہیں، اس کی علامات ہیں، کچھ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت ہی گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ بہت ٹھنڈی سے مراد یہ ہے کہ پرسکون سی رات ہوتی ہے، پیسفل ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر یا عبادت میں ایک لطف محسوس کرتا ہے، عبادت کی طرف اس کی رغبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت نمبر کیا ہے 3850، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات پا لوں، یعنی مجھے احساس ہو کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے یا کوئی نشانی وغیرہ اس کی دیکھ لوں، تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما دے۔ تو یہ دعا مانگے۔ تو لیلۃ القدر کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ یہ 5 طاق راتیں، ان میں سے کسی رات کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس میں کھڑے ہونا ہے، مطلب کثرت سے کھڑے ہونا ہے۔ درس و تدریس میں یا ایسی کسی مسجد میں چلے جائیں جہاں کوئی خلاصہ قرآن ہو رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، تو مطلب زیادہ سے زیادہ کوئی ایکٹیویٹی جو کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس پہ بیٹھ جائے۔ انفرادی عبادت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ بات درست ہے، اور یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے جب کہ اس کا مطلب روٹین نہ ہو کہ ساری رات جو ہے وہ قیام اللیل میں کھڑا رہے۔ تو بہرحال اگر کہیں کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے رات گئے تک، کئی ایک ایسی مساجد ہیں جہاں خلاصہ قرآن یا دورہ تفسیر ہو رہا ہوتا ہے یا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے قرآن کے ساتھ شامل ہو جائے، تراویح کی نماز بھی پڑھ لے، قرآن بھی سن لے، اور پھر اس کے بعد آخر میں دعا بھی کر لے، تلاوت بھی کر لے، اور خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس رات میں فیصلے ہو رہے ہیں نا۔ تو اب دعا کرے، زیادہ سے زیادہ خیر مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جو ہے اساتذہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، انشاءاللہ سے ہم بھی کریں گے۔ تو باقی جو ہمارے ساتھی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے لسنرز ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو ہم انشاءاللہ سے باقاعدہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو بس ایسے ہی ہے، بس ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ جنت میں جمع کر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔